جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد یحییٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ورلڈ کپ 2023 میں ناکامی کے بعد پاکستان ٹیم میں اکاڑ پچاڑ کا معاملہ شروع ہو گیا اور چیف سلیکٹرز کو، کوچز کو، سب کو فارغ کر دیا گیا اور نیو کوچز اور ٹیم مینجمنٹ کو لایا گیا۔ اب یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے اور وہاب ریاض جن کو چیف سلیکٹر اپوائنٹ کیا جاتا ہے، وہ ایک ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر اور نیوز میں ایک ہیڈ لائنز بنا دیتے ہیں۔ وہ سلمان بٹ کو ایز اے ایڈوائزر اینڈ کنسلٹنٹ لگا دیتے ہیں ٹو دا چیف سلیکٹر، اور دو بندے ان کے ساتھ اور ہوتے ہیں، کامران اکمل اور رؤف انجم۔ اب جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ سلمان بٹ کو اسسٹنٹ یا ایڈوائزر لگا دیا ہے سلیکشن کمیٹی میں، تو لوگوں نے ایک کوہرام مچا دیا اور لوگوں کی طرف سے ایک ایسا ریئیکشن آیا جس کے بعد یہ فیصلہ ریورس کرنا بنتا تھا۔ اب اس فیصلے کے حوالے سے جو گریٹ کرکٹنگ مائنڈز ہیں، مطلب رمیز راجہ، انہوں نے بھی تنقید کی ہے کہ یہ بھائی کیا مذاق ہے، آپ نے کیسے بندوں کو لا دیا ہے، آپ کی ایتھکس کہاں پر گئی، ایک فکسر آ گیا بورڈ میں، اب یہ آپ کو ایڈوائز دے گا۔ تنویر سیز، آپ نے یوٹیوب چینل ان کا دیکھا ہوگا، انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے کہ مطلب کیا حال بنا دیا ان لوگوں نے کرکٹ کا۔ سوشل میڈیا پر صارفین اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، تو وہاب ریاض ایسے میں آئے اور سلمان بٹ کو فارغ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ انہوں نے یہ سلیکشن اس وجہ سے کی تھی کہ سلمان بٹ ان کو ایک گریٹ کرکٹنگ مائنڈ لگ رہے تھے، مطلب کرکٹ کو جاننے والے اور کرکٹ کی پہچان رکھنے والے ایسے کھلاڑی ان کو لگ رہے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے سلمان بٹ کو اپوائنٹ کیا۔ لیکن اب وہ یہ فیصلہ واپس لے رہے ہیں۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں اور بھی باتیں کی، لیکن یہ بات انہوں نے بتائی کہ وہ کیوں ان کو ہٹا رہے ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود ہی ان کو اپوائنٹ کیا تھا اور خود ہی ان کو ہٹا رہے ہیں، نہ ہی کہ کسی کے پریشر میں آ رہے ہیں اور نہ ہی کسی کی وجہ سے وہ ان کو ہٹا رہے ہیں، اور وہ چونکہ ان کے دوست بھی ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ ان پر کوئی مصیبت آئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ باتیں تو انہوں نے کر دی۔ اب سلمان بٹ پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ اگر آپ کو یاد ہوگا 2010 میں لارڈز میں ایک ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا اور وہاں پر یہ فکسنگ سکینڈل میں ملوث پائے گئے، اور ان کے ساتھ محمد عامر بھی تھے، محمد آصف بھی تھے، پھر ان کو جیل ہوئی، سزا ہوئی، ان کو جرمانہ بھی لگا اور کرکٹ کریئر ان کا ختم ہو گیا۔ محمد عامر نے 2016 میں کم بیک کیا، لیکن محمد آصف اور سلمان بٹ کا کیریئر تقریباً ختم ہو گیا۔ اب سلمان بٹ پھر ڈومیسٹک میں آتے رہے، پھر پی ایس ایل کے کوچز وغیرہ ادھر مینٹین کرتے رہی اپنی ڈیوٹی، اور اس کے بعد ڈومیسٹک میں کمنٹری کرتے رہے، اور اب اچانک سے یہاں پر انٹری ہو گئی۔ اب ان کی اپوائنٹمنٹ پی سی بی پر بھی ایک داغ ہے کہ بھائی ابھی بھی پی سی بی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، ابھی بھی وہی لیولز ہیں پی سی بی کے، کوئی ترقی کی نشانیاں نہیں ملتی پی سی بی میں، وہی فیصلے کرتے ہیں جو پہلے ماضی میں کیے ہیں، اثر رسوخ پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اور سلمان بٹ کو بھی اگر آپ دیکھیں یا کامران اکمل کو دیکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ اثر رسوخ پر ہی یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ جیسے ذکا اشرف ہو گئے، اس سے بڑی مثال تو آپ کو اثر رسوخ کی ملتی نہیں ہے، کیونکہ زرداری صاحب نے ان کو لگایا ہے، تو یہ مثالیں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ اب میرا یہاں پر ایک اپنا اوپینین ہے۔ دیکھیں، پہلے تو جو کوچز ہوتے ہیں وہ آپ کے ہونے چاہیے ایجڈ، مطلب سلمان بٹ بھی ایک کھلاڑی رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا وقت اس کو نہیں ہوا، اور نہ ہی اس نے ریسنٹ ٹائمز میں کرکٹ کھیلا ہے۔ کامران اکمل نے ریسنٹ ٹائم میں کرکٹ کھیلا ہے، لیکن اب وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے یہاں پر، کیونکہ وہ ابھی ایسے بندوں کو اپوائنٹ کرے گا جس کے ساتھ اس کی دوستی ہے یا اس کا خود اپنا بھائی ہو گیا، تو اور دوسرا اگر جس کو وہ پسند نہیں کرتا تو وہ ہٹا بھی سکتا ہے، کیونکہ سلیکشن کمیٹی میں وہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اب وہ ہیں سلیکشن کمیٹی میں، تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت بیکار ترین فیصلہ ابھی تک جو دیا ہے۔ اور میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ہم لوگ چونکہ ایز اے قوم بہت ایگریسو بھی ہیں اور ہمیں اور باتیں بھول جاتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں وہ بندہ پی سی بی کا چیئرمین بن گیا جس کو کرکٹ کا کچھ نہیں پتا، ذکا اشرف کی میں بات کر رہا ہوں،
اور سلمان بٹ کو اگر آپ دیکھیں، ہم اس پر تنقید کرتے ہیں لیکن ہم محمد عامر کو نہیں دیکھتے کہ محمد عامر، میں سلمان بٹ کو ہرگز ڈیفینڈ نہیں کر رہا، بالکل اس کو اپوائنٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے چاہیے۔ جب تک ہم اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کریں گے تب تک ہماری کرکٹ ٹھیک نہیں ہوگی، تب تک ہمارا اپنا لیول نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اگر ہم سلمان بٹ کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم محمد عامر کو کیوں واپس لانا چاہ رہے ہیں؟ محمد حفیظ جو کہ کہتا تھا کہ فکسر کو نہیں لانا چاہیے جس نے برائٹ کو ڈیمیج کیا ہے، تو اس نے کیوں کہا کہ میں نے محمد عامر کو کال کی ہے کہ اگر آپ آنا چاہیں؟ مطلب دوہرا معیار ہے ہمارا بھی، جس کو چاہتے ہیں اس پر کرٹیسزم کرتے ہیں، اور دوسرا بندہ جس کی گناہ بھی ہوتی ہے اور وہ بھی ہر قسم کی چیزوں میں انوالو ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم اس کو پسند کرتے تو پھر ہم اس پر تنقید نہیں کرتے۔ تو اگر لیول ہونا چاہیے یا اگر انصاف ہونا چاہیے تو پھر سب کے ساتھ برابری کا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ محمد عامر کو تو چھوڑ دیں کہ آپ آئیں کرکٹ کھیل لیں، اور آپ سلمان بٹ کو کہیں کہ نہیں بھائی آپ صرف اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں انوالو تھے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ٹریٹ کرنا ہے تو سب کھلاڑیوں کو ایک جیسا ٹریٹ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایک کرکٹر کو جو کہ اسی اسپاٹ فکسنگ میں انوالو ہو، آپ اس کو کھلائیں 6-7 سال، اور دوسرا کرکٹر جو انوالو ہو اس کو آپ کہیں کہ نہیں آپ اسپاٹ فکسنگ میں انوالو تھے، تو یہ مت کریں۔ اور دیکھیں، آخر میں یہی بات کہ اگر ہمیں اپنی کرکٹ کی ترقی کرنی ہے اور اپنی کرکٹ کو اوپر لے کر جانا ہے تو ہمیں سٹینڈرڈ سیٹ کرنے پڑیں گے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ایک کرکٹر کو ہم لائیں اور کرکٹ سے اس کو ہٹائیں اور اس کو سلیکشن کمیٹی میں ڈال دیں۔ مطلب اب یہ اسد شفیق کی باتیں چل رہی ہیں کہ اسد شفیق کو لایا جا رہا ہے سلمان بٹ کی جگہ، تو مطلب وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، پی ایس ایل کھیلیں گے، شاید ٹیسٹ بھی کھیلیں، اور ہم اس کو لا رہے ہیں کہ ہم اس کو سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنائیں، تو کوئی تک نہیں بنتی، کوئی بھی تک نہیں بنتی۔ تو یہی تھی باتیں، یہی کرکٹ کا حال احوال۔ ملتے ہیں آپ سے جلد اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔